ملاوٹیں ہیں، امکانات ہیں، شخصیات ہیں، کمپرومائزڈ لوگ جب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے تو انتخابات کسی طرح بھی شفاف نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم وقت سے پہلے یہ بتا دیں کہ ایسے انتخابات کو یہ شہر کسی طرح سے بھی قبول نہیں کرے گا۔ نثار درانی صاحب کے ہوتے ہوئے، جو کہ ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے سندھ کی جانب سے، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن رہے ہیں، ذمہ دار رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے اہم عہدیدار کے، ان کے اہم مرکزی لیڈر کے رشتہ دار ہیں، تو جناب عالی بڑی وضاحت سے، بڑی دو ٹوک بات، نثار درانی صاحب کے ہوتے ہوئے اور اعجاز چوہان کے ہوتے ہوئے یہ انتخابات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ہم ہر بار اس شہر کے داغ، اس شہر کا درد، اس شہر کے زخم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ ہمارے شہر کے ساتھ ڈر کا نہیں، درد کا رشتہ ہے۔ اسی لیے جب بھی شہر کے حوالے سے کوئی ایسی بے چینی، کوئی ایسے امکانات نظر آتے ہیں جس سے شہر کے ساتھ مزید ناانصافیاں، مصنوعی قیادت، مصنوعی نمائندگی کے امکانات ہو تو ہم آپ کو بلا لیتے ہیں۔ کہ جو 2018 کے عام انتخابات تھے وہ کس طرح ان کے نتائج مرتب ہوئے ہیں اب پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن خاص مہربانی اس شہر کراچی پہ رہی، اور یہ شہر اپنی حقیقی نمائندگی سے، وہ نمائندے جو 35 سال سے اس شہر کی نمائندگی کرتے رہے ہیں، ان کے بجائے وہ لوگ اس شہر کی نمائندگی کر رہے ہیں اس وقت جن کا اس شہر سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آج جلد سے جلد انتخابات کی کسی کو ضرورت ہے تو یہ شہر کراچی ہے، جو گزشتہ 5-6 سال سے بغیر نمائندگی کے یہ شہر اپنا گزارا کر رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، آپ گواہ ہیں کہ اس کے باوجود ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ انتخابات جلد سے جلد ہو، لیکن شفاف انتخابات، قابل قبول انتخابات، ٹرانسپیرنٹ الیکشن اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے۔ انتخابات کے ساتھ شفاف، غیر جانبدار، ایماندارانہ اور قابل قبول انتخابات اگر انتخابات کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا تو اس کے نتائج پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی مستقبل سب کے لیے کوئی اچھا شگون ثابت نہیں ہوگی۔ ہم ہر بار اس شہر کے داغ، اس شہر کا درد، اس شہر کے زخم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ ہمارے شہر کے ساتھ ڈر کا نہیں، درد کا رشتہ ہے۔ اسی لیے جب بھی اس شہر کے حوالے سے کوئی ایسی بے چینی، کوئی ایسے امکانات نظر آتے ہیں جس سے شہر کے ساتھ مزید ناانصافیاں، مصنوعی قیادت، مصنوعی نمائندگی کے امکانات ہو تو ہم آپ کو بلا لیتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آج یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کی اعلیٰ قیادت، پاکستان کی مملکت، ریاست سب کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ انتخابات کی ضرورت ہے، لیکن صاف، شفاف، غیر جانبدار۔ اور انتخابات صرف شفاف ہونے نہیں چاہیے، ہوتے ہوئے نظر بھی آنے ضروری ہیں۔ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا بھی ضروری ہے، نظر نہیں آ رہا جناب۔ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ سندھ کے شہری علاقوں اور کراچی کا، کہ یہاں کے عوام کی جو جینوئن مینڈیٹ ہے وہ ریفلیکٹ ہو پائے گا، جو اس شہر کی خواہش ہے
وہ سامنے آئے گی. یہاں کے ووٹ کو معتبر سمجھا جائے گا, یہاں کے لوگوں کی رائے کو معتبر سمجھا جائے گا. یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ سندھ کے اندر جو نگراں حکومت ہے وہ دراصل تسلسل ہے 15 سال کا. آج الیکشن کرانے کی بنیادی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. ہم حجت تمام کر چکے ہیں. پاکستان کے آئین, قانون, جمہوریت کے تقاضے سب کو نبھا رہے ہیں. عدالتوں میں جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن سے درخواست کر رہے ہیں, مؤدبانہ درخواست کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی ذمہ داری ہے انتخابات کرانا, نہیں شفاف انتخابات کرانا, محض انتخابات کرانا نہیں, ٹرانسپیرنٹ, قابل قبول, غیر جانبدار الیکشن کرانا. لیکن جب آپ کے دائیں بائیں جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب سیاسی, لسانی جو ملاوٹیں ہیں, امکانات ہیں, شخصیات ہیں, کمپرومائزڈ لوگ جب آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوں گے تو انتخابات کسی طرح بھی شفاف نہیں ہو سکتے. اس لیے ہم وقت سے پہلے یہ بتا دیں کہ ایسے انتخابات کو یہ شہر کسی طرح سے بھی قبول نہیں کرے گا. ہم ایوانوں اور عدالتوں میں جا رہے ہیں, لیکن بات اس سے نہیں بڑھی تو پھر ہمیں اس سے آگے ہمارا آئین ہمیں احتجاج کے جو راستے اور جو ذریعے بتاتے ہیں, اس شہر کے لوگوں کو پھر ہم سڑکوں پہ لا کر ان کو گنوائیں گے اور اپنا مینڈیٹ ثابت کریں گے. اس وقت الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا. ان کی موجودگی میں اسی طرح سندھ کے الیکشن کمیشن کے جو اعجاز چوہان صاحب, ان کی موجودگی میں کسی بھی صورت میں انتخابات سندھ میں, سندھ کے شہری علاقوں میں, سندھ میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن, شفاف الیکشن, غیر جانبدار الیکشن, قابل قبول الیکشن کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے. تو میں وزیر اعظم, نگراں وزیر اعظم پاکستان سے یہ درخواست کر رہا ہوں اور متنبع بھی کر رہا ہوں, یہ آپ کی ذمہ داری جناب عالی. آپ کا کام محض آپ کو اس لیے لایا گیا ہے کہ آپ انتخابات کرائیں غیر جانبدار, اور ہم شروع سے ہمارا ایک موقف ہے, انتخابات کا وقت پہ نہیں, انتخابات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. نثار درانی صاحب کے ہوتے ہوئے, جو کہ ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے سندھ کی جانب سے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن رہے ہیں, ذمہ دار رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے اہم عہدیدار کے, ان کے اہم مرکزی لیڈر کے رشتہ دار ہیں. تو جناب عالی بڑی وضاحت سے, بڑی دو ٹوک بات, نثار درانی صاحب کے ہوتے ہوئے اور اعجاز چوہان کے ہوتے ہوئے یہ انتخابات قابل قبول نہیں ہوں گے. ان کا فیصلہ کریں تاکہ انتخابات پہ ہمارا اعتماد اور یقین بڑھایا جا سکے. ہم سندھ کے شہری علاقوں کے تمام لوگوں کو آج ان کو متنبع کر رہے ہیں, خطرے سے ان کو خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے مینڈیٹ پر شب خون مارنے کی تیاری مکمل ہے, سازش تیار ہو چکی ہے, اس پہ امپلیمنٹ کی تیاری ہے. ہم کسی بھی طرح سے
اس انتخابات کو تسلیم نہیں کریں گے جو جانبدار نظر آئیں، جو سازشی نظر آئیں، جس میں کہ دھاندلی کے امکانات ہوں، دھاندلی زدہ مینڈیٹ، دھاندلی زدہ انتخابات، دھاندلی زدہ نمائندے کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ آپ کو اس حوالے سے نئے سرے سے میں پاکستان کی ریاست سے بھی کہتا ہوں، جناب عالی ایسے موقع پر پھر آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، آپ سندھ کے شہری علاقوں پر رحم کھائیے۔ آج یہاں پر پیسے کے ذریعے 15 سال کی سیاست کے انفلوئنس کے ذریعے یہ آج سندھ کے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو کراچی میں بلدیاتی حکومت ہے، حیدرآباد میں بلدیاتی حکومت ہے، حیدرآباد اور کراچی کی نمائندگی نہیں کرتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی شہر کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوں گے تو اس شہر کا مستقبل بتائیے، اس شہر میں جمہوریت کا مستقبل بتائیے، اس شہر کے اندر یہاں کے امن و اما کے پر کون سی یقین سے بات کی جا سکتی ہے وہ بتائیے۔ تو سب سے اہم بات ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ سندھ سے تعلق رکھنے والی باقی تمام سیاسی جماعتوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ وقت ہے ایک مشترکہ اور متفقہ لاہ عمل تیار کرنے کا، بیانیہ تیار کرنے کا اور اس پہ عمل کرنے کا۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔